طور پر اخلاقی، جس کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر انسان بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہے جو یورپ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ والی جو سائنس ہے نا، سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے میڈیکل سائنس۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی صحت کو سائنس کی روشنی میں اچھا کر دے گا، ڈولے شولے بن گئے آپ کے، کولیسٹرول فری ہو گئے آپ، یعنی اتنا کولیسٹرول جتنا ضروری ہے، ویٹ آپ کا بڑھا دیا، لیکن اس سے اچھا تھوڑی بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ چور نکلے، ہو سکتا ہے اسی صحت کو وہ ڈکیتی میں استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا گلا گھوڑ دے۔ تو اچھا بنانے کے لیے یورپ نے جب مذہب کو نکالا نا اپنی یونیورسٹیوں سے، عیسائیت سے بغاوت کی انہوں نے، تو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بھی ایک عقل کی روشنی میں اور حواس کی روشنی میں ایک علم وضع کیا جس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے، کہ بھئی اس کے بنا بھی کیا مشاہدے پر ہے۔ تو مشاہدات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا انسان کسے کہتے ہیں۔ یہاں بھی گڑبڑ کر دی، یہاں بھی کیا کر دی بھئی، آپ جو تجربے کر رہے ہو تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اچھی ہو ہی نہیں۔ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کس کی سمجھ میں آئے گا؟ سوسائٹی کلچر ایک دوسرے کے کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا۔ آپ کلچر کو اپنا باپ بنا رہے ہو تو کلچر کو تو آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کلچر ہی غلط ہو۔ یہاں بھی انسان خدا کی قسم گھوڑے دوڑاتا رہے گا عقل کے، کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ دو فلاسفر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں اتنا اختلاف ہوا نا، مثال کے طور پر نکاح کر کے رہنا چاہیے یا زنا کرنا چاہیے، عقل کوئی رہنمائی کرے گی یہاں پہ؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جوڑوں کی شکل میں رہنا چاہیے، نکاح ہو، اس سے تمیز ابا اماں چچا ماموں وجود میں آتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں آتے تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگر زنا کر لیں تو کیا، یہ تو مذہبی لوگوں نے کہا ہے زنا بری چیز ہے تو ہم رہ لیتے ہیں، ہم کیا ضرورت ہے۔ تو ان کے ہاں پھر اچھے کا ہوتے ہوتے نا، اچھے کی فہرست سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں۔ مذہب نے تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اف کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا۔ ماں باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو برداشت کرنا ہے تمہیں، جو ابا کے تھپڑ کے جواب میں وہ ابا کو تھپڑ مار دے یا پولیس کو فون کرے تو مذہب کیا کہتا ہے؟ یہ اچھا آدمی ہے؟ مذہب کہتے نہیں برا آدمی ہے، احسان فراموش ہے۔ لیکن جب عقل پرستوں نے خود سے غور کرنا شروع کیا نا، خود سے سوسائٹی کے لیے اصول وضع کرنے شروع کیے، تو وہ چونکہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، وہ سوسائٹی جو خدا کا انکار کرتی ہے، تو وہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، نشے بھی ہیں، کیا کیا، تو انہوں نے اچھے کو ایکسپلین کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں نکالنا شروع کی۔ نہیں، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں تو بھی آپ برے آدمی نہیں ہیں۔ اگر بچہ پولیس کو فون کر کے اپنے ابا کو یا اماں کو جیل میں بھجوا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ شادی نہیں کرتے، ویسے ہی کسی سے نائٹ کلب میں جا کے ریلیشن کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ وراثت بچوں کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، کوئی بری بات، کیونکہ عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے نا یہاں پہ۔ یہاں تک کہ محرم رشتوں سے اپنی جو فزیکل ریلیشن ہے، اب یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اب پیدا ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے۔ روس میں جب انقلاب آیا ہے نا الحاد کا، تو وہاں یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھائی سگی بہن، مجھے تو بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن اب ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سگی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں۔ تو ایسا ہوتے ہوتے اچھے کی ڈیفینیشن میں پھر پتہ ہے کیا رہ گیا ان کے یہاں؟ ریاست کے ساتھ مخلص ہو، بس اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو، ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں فرض شناسی۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ جو ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، ٹیکس دے دیتا ہو۔ جب ٹریفک کے قوانین گورنمنٹ نے بنائے تو ان قوانین کی پابندی کرتا ہو۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہونا ہے، تمیز سے چلنے دو، آرام سے، باقی جو مرضی کرنا ہے کرو۔
تو اب بتاؤ یہ عقل صحیح گائیڈ کر رہی ہے بیڑا غرق کر رہی ہے؟ بولو نا, بیڑا غرق کر دیا. کہ اچھا میں اتنے سارے اعمال جو اچھے تھے ان کو نکال کے آخر میں کیا بچا؟ پر اسٹیٹ کے ساتھ آپ کیا ہو. تبھی یورپ میں جو سچ بولا جاتا ہے, جھوٹ کے قوانین کی پابندی ہے, ایک دوسرے کی عزت ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اخلاقی معیار 4-5 چیزیں بچی ہیں, تو پوری زندگی وہ 4-6 چیزوں پہ ہی زور لگاتے ہیں. تو اس میں بھی ترقی نہیں کریں گے تو پھر کس میں ترقی کریں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. ان 4-5 چیزوں میں بہت آگے نکل گئے. وہ 200 سال سے اسی پر محنت ہو رہی ہے. سچ بولو, جھوٹ مت بولو, کچرا ادھر نہ پھینکو, ڈبے میں پھینکو, یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے, ادھر پھینک رہے ہو, ادھر پھینکو جا کے. تو 250 سال نا جب مذہب کو نکالا تو اسی کو ریپیٹ, تو 4-6 چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے. وہ ہمارے یہاں تو بھائی ایک اچھے بننے کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے, بہت سارے حقوق ہیں, بہت سارے. بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے ابا اگر طبیعت سے پیل بھی دینا تو مار کھا کے رونا ہے. جیسے ہمیں تو ابا جب پیٹتے تھے تو ہم تھوڑا سا دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے ہچکیوں سے, کیونکہ ہم اگر ابا کو جواب دے دیتے ابا آپ نے مجھے کیوں ہاتھ اٹھایا, تو ہماری تو خاندان میں کوئی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. ہمیں پتا یار سوسائٹی میں ہم پر ایک دھبا لگ جائے گا, انتہائی بدتمیز بچہ ہے تو پٹے. اور اماں ہماری چمٹا دکھا رہی ہیں گرم گرم, کریلے پکے ہوئے کھا, ہمیں دل نہیں چاہ رہا کریلے کھانے کا. گورا تو کہے گا جو دل نہیں چاہ رہا بچے کو وہ کھلانا ظلم ہے, مساوات یہ ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بار بار تو ایسی چیز نہ کھلاؤ ورنہ بچہ تو مر جائے گا, لیکن کبھی کریلے بھی کھلاؤ یار روزانہ. یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بھنڈی پکے گی یا روزانہ گوشت پکے گا. بچہ ماں باپ کی مرضی جو ہوگی وہ کھائے گا, کوئی زہر تھوڑی کھلا رہے ہیں. آج تیرا باپ بھی یہی کھائے گا, کریلے کھا تو. اب اماں ہمیں چمٹا دکھا رہی ہیں, کھا بھائی, ہم یوں کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے بھی ہو رہے ہیں. شکایت کسی سے کریں گے تو دوبارہ پٹیں گے. اب جا کے ہم شکایت کریں ابا سے کہ ابا ایک تھپڑ اور لگایا, بھائی تیری تو اپنی ماں کی نہیں مان رہا. زیادہ سے زیادہ ابا سفارش کر دیں گے, بھائی وہ پکا لو جو بچہ چاہ رہا ہے,